اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محفظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تشكره ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. صلوات خاندان تطہیر تھے بلند آواز. ماشاءاللہ کافی تعداد صلاۃ المومنین حسین بادشاہ دے ماکوی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. کوشش کر کے خاندان سیدہ کے جتنی بلند آواز پڑھ سکو اتنی بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بہادر حسین، زاہد حسین، عابد حسین، غلام حسین، رضا حسین اور شاعر آل محمد توقیر کمال عیسیٰ تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو. سرکار کائنات محمد حجت خدا دے آمد و سلامتی واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو. الحمدللہ پڑھے لکھے وزیرت اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما آئیں. بسم اللہ. ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز. کسی طولانی گفتگو نہیں پاؤنا چاہ رہا، بس تسی جتنی جلدی مزاج میرے نال ملاؤ گے اتنی جلدی قصیدے تو نوکری دا آغاز کر دینے. پہلا موقع ہے تقریباً ساہیوال تھوڑے میرے سماعت دی تعریف بہت سنی ہے کہ ساہیوال ادب دا گھارے تو ایک انتہائی ادب دا بھرے ہوئے قصیدہ جناب دی خدمت علی پیش کر رہے ہیں. سوالی ایک آیا رضا بادشاہ دی خدمت وچ اللہم صلی اللہ علیہ آکے آکھن لگا مولا بھوک بڑی لگی ہے تے روٹی دا سوال ہے. تو جو ہے جی بات پرانی ہے لیکن انداز نیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہر ویلے دا تھوڑا سنیا ذکر آکھن لگا مولا بھوک لگی ہے تے روٹی دا سوال. سرکار رضا بادشاہ نے فرمایا اچھا بھوک لگی ہے تے روٹی کھاونی ہے. سرکار نے فرمایا یہ او میری جتی پئی ہے. میرا یہ خیال تھا کہ آپ مجھ سے پہلے بات پہ پہنچیں گے لیکن تھوڑی دیر کی ہے. چلیں میں ایک کوشش اور کرتا ہوں جی. پھر میں عرض کروں کہ بات پرانی ہے، آپ کی سنی بات ہے، انداز نیا ہے. ذرا دیکھیے. سرکار نے فرمایا ہو میری جتی پئی ہے وہ چال ہے. وہ آکھن لگا مولا کائنات دا کوئی ایسا ذرا نہیں جڑا تواڈے کول پوشیدہ ہوئے. مولا ساری کہانی تسی جان دو، میں یہ بھی نہیں آکھ سکتا کہ میرا سوال تو سمجھ نہیں آیا. چلو مولا میں ایک دفعہ سوال پھر دہرا دینا.
مولا میں آکے کہ میں بھوک لگی ہے تو روٹی کھاؤں رہے تسی آکھ رہے ہو میری جتی چال ہے حجت خدا مسکرائے تے ویکھا دن بندہ خدا تو صرف اپنی بھوک دے متعلق سوال کیتا ہے میں تو تیریاں 7 نسلوں دا سوچ رہا میں تیریاں 7 نسلیں میری خوش نصیبی ہے کہ بین الاقوامی شہریت یافتہ مدخانے علیہ رسول قبلہ تشریف فرمائیں تھوڑی جانی پہچانی شخصیت تو ذرا ملاقات بائی فیس پہلی ہے لیکن انہاں دے بڑے بھائی مالکاں دے کمال وہ شاعرن انہاں دی ادھے تو زیادہ زندگی وہ ساڑھے گھارش گزاری ٹھیک ہے تو راول پنڈی اور ہے جی ذرا تھوڑا جلدی مزاج میں لائیں گے جی جلدی قصیدہ شروع کرو میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بات پرانی ہے انداز نیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس نا جس نے سرکار فرمایا نا میں تیریاں 7 نسلوں کا سوچ حجت خدا دا حکم سمجھ کے بالکل میں قصیدے کے قریب ہو چکی حجت خدا دا حکم سمجھ کے اس جتی جا لی اگلی بات جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے سننے سے کم دیکھنے سے زیادہ ٹھیک ہے جو پہنچ گیا اس کے بھی کیا کہنے جو نہ پہنچا اس کے بھی کیا کہنے ٹھیک ہے میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے لیکن دیکھیں گے جی آج سائیوال میں پہلا موقع ہے سائیوال کے شرفا کس معیار پہ تشریف فرما ہے سرکار دی جتی چاہ کے نا پھر سوچنے لگ گیا کہ حجت خدا دی جتی ہے اس نو رکھاں کتے بس عبداللہ نو جیڑا مناسب مقام لگیا نا اتھے اس جتی رکھ لی قصیدہ بڑا مزیدار میں نے آپ کے لیے انتخاب کی ہے تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے تو ذرا جنت سے خوبصورت ماحول بن جائے گا جتی جا کے سر تے رکھی تھوڑی سی آواز اونچی کری سر تے جتی رکھی بالکل قصیدے کے قریب بازار جایا تاریخ آدھی کے سامنے ایک تاجر آگا نظر آیا تاجر حالت کے لیے سینکڑا اونٹاں دی قطار ہاتھ اس نپی ہوئی اے عبداللہ حالت کے لیے جتی سر تے رکھی بازار جایا اس تاجر دا سامنا جناب عبداللہ نے لگایا تاریخ نے اس سوالی دا نام عبداللہ لکھا اور اس تاجر دا نام سرکار معروف ہے کرکی سرکار معروف میں بالکل بہت جلدی کر رہا ہوں اتنی جلدی میں نے کبھی کی نہیں میں ذرا سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑے ٹائم میں زیادہ سفر کرنا ہے اس لیے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں وہ سرکار معروف قریب ہے وہ کیا کرنے گئے عبداللہ جتی جتنی بھی قیمتی ہوئے نا اس دی جاتا پیر اچھے تو جتی سر تے رکھی آکھنے لگا معروف تین پتہ ہی نہیں نا جتی ہے کس دی تین پتہ ہی نہیں جتی ہے کس دی آکھنے لگا اچھا کس دی عبداللہ آکھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والی مشہد سرکار امام رضا صدا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو سو تے جی میں رضا بادشاہ دا نام سنیا اے پھول دی طرح کھلیا چہرہ سرکار معروف دا آج سرکار معروف دا چہرہ کھلیا تے وہ کیا کرنے لگے عبداللہ اگر یہ حجت خدا دی جتی ہے تو پھر جتی دا سودا کریے وہ گل ذہن دی صحیح کہ میں تیریاں 7 نسلوں آکھنے لگا جی بالکل اگر کوئی مناسب خریدار مل جائے تو ضرور سرکار معروف نے فرمایا خریدار میں قیمت 10 آکھنے لگا گل وہ ذہن چاہیے نا تو پھر سوچنے لگ گیا کہ قیمت منگا تھوڑی نہ منگا آکھنے لگا معروف اگر جتی کا خریدار بننا ہی ہے
تو کوئی گل نہیں، بس یہ قطار دے چا تو جتی لے لے، بس اتنی تمہید ہو گئی۔ اور آخری حلالی تک میں پہلے جملے تھی، پہلے مصرے تھی، جناب دی توجہ دا طالبان پہلا مصرے ہی پڑھ کے میں اندازہ کرنے کیا پڑھنے اور کتنا پڑھنے۔ ہر حلالی دا ذہن تیار ہوئے، پہلا مصرہ سائفال دے شرفا دی نظر کر رہے ہیں۔ یہ سرکار معروف نے نا بسم اللہ پڑھ کے قطار ہاتھ رکھی، جتی لے کے سر تے رکھ لی۔ نہیں ہن تھوڑی داد نال کام نہ بن سی، اگر داد دیں تو پھر سب دیں، ٹھیک ہے، حق نہ بنے تو پھر نہ دیں، غور کریں۔ جتی سرکار معروف نے سر تے رکھی، یہ عبداللہ ویک کیا کہنے لگا، ٹھیک ہے معروف جتی تو خرید لی ہے، مالک ہوں تو، لیکن کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ جتی میں بھی سر تے رکھی گئی تے رکھی تو بھی سر تے ہے۔ سرکار معروف آدھے نہیں عبداللہ بڑا فرق ہے۔ وہ آکھنے لگا جتی میں بھی سر تے رکھی، جتی تو بھی سر تے رکھی، فرق کیڑا ہے؟ سرکار معروف ایسے پاس وے کیا دیں، ہاں جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہے پاؤں میرے اس زمین پر۔ پہلا مصرہ تو ساؤنڈ دی نظر ہو گیا، ٹھیک ہے، ذرا غور کرنا جی، لفظ ہی ہیں جی، دو چار لفظ سنا رہے ہیں، غور کرنے، غور ہے جی، جلدی کریں جی، جلدی کریں، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑی محنت سے عشق کتاب جوڑی ہے، غور کرنے۔ سرکار معروف اسے پاس وے کہہ رہے ہیں، جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہے پاؤں میرے اس زمین پر۔ جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہے پاؤں میرے اس زمین پر۔ جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہے پاؤں میرے اس زمین پر۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ صدق جاؤ۔ جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہیں پاؤں میرے اس زمین پر۔ ذرا مصرہ ویکھنے جی، ٹکتے نہیں ہیں پاؤں میرے۔ اے عبداللہ ویک کیا کہنے لگا، معروف اگر تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے تو پھر دس کیفیت کیا ہے، کیا محسوس کریں؟ اس نے سرکار معروف عبداللہ دے پاس ویک کیا دیں، جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہے پاؤں میرے اس زمین پر۔ ٹکتے نہیں ہے پاؤں میرے اس زمین پر۔ قد ناپ کے تو دیکھ کھڑا ہوں زمین پر، پہنچا ہے جا کے سر میرا عرش برین پر۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں جی ہو بھائی سلامت ہو، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب کے سننے کے کیا کہنے، ایسے ہی ادب کے خریدار ہونے چاہیے جیسے آپ نے خریداری کا حق ادا کیا، سبحان اللہ۔ جب سے ہے میرے سر پہ ولائے رضا کا تاج، ٹکتے نہیں ہیں پاؤں میرے اس زمین پر۔ قد ناپ کے تو دیکھ کھڑا ہوں زمین پر، پہنچا ہے جا کے سر میرا عرش برین پر۔ میرا خطاب اس قوم سے ہے کہ جو حق رکھنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ ذرا غور کرنا ہے، میں ایسا کمال مصرع پڑھوں گا نہیں، جس نے داد نہیں نہ دینی ایسے ہی نہیں دینی،
ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا، ہوئے ہی نہیں کرے کہ مصرع پڑے ہوئے حلالیاں موالیاں نوکر دہا کی دعا نہ کیتی ہوئے. قصہ مختصر سرکار معروف حالت کری ہے جتی سر تے رکھی ہوئی. رضا بادشاہ دے دربار جائے. رضا بادشاہ نے جدو معروف دا چہرہ ویکھیا مسکرانا شروع کیتا. سرکار معروف ہاتھ جوڑ کے دیں ہاں مولا میں پتہ ہے حجت خدا ہو مولا ساری کہانی تسی جان دیو مولا ہر گل دا تسان پتہ ہے مولا ہر گل دا تسان پتہ ہے. حجت خدا مسکرے ویکھ کے دن معروف لٹ لیا ہی نہ غریب نو. کچھ بندے پیچھے رہ گئے ہیں باقی یہ ایک اوپر قطار بیٹھے جی ان کو میں نظر بھی ٹھیک آ رہا ہوں انہوں نے ہاتھ بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے میں کوشش ہے نا جی چونکہ میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں میری کوشش ہے مصرع ایسا پڑھا کوئی حلالی موالی سید فقیر ایسا نہ ہوئے جڑا دعا نہ کر سکے. ملکوت ایک لفظ استعمال کریں ملکوت اس کا مطلب ہے عالمین. مزید توضیح کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے ذہین اور فتین چہرے تشریف فرماؤ. سرکار ساری کہانی تسی جان دیو مولا مولا تسی ٹھیک فرما رہے ہو لٹ لے نہ گئے لیکن مولا تھوڑی امامت کی قسم ہے تھوڑی جتی خریدی ہے لیکن سستی نہیں خریدی. نہیں مولا بڑی مہنگی خریدی ہے بڑی مہنگی. حجت خدا دے چہرے تے جلال آ گیا. وے کہنے معروف زیادہ مہنگی نہ کر تین پتہ ہی نہیں اس جتی دے بدلے میں تین دیتا کیا ہے مولا تسی دسو اس جتی دے بدلے تساں عطا کیا کیتے. حجت خدا وے کہنے معروف جے پوچھے تو سن نسبت ملی ہے کعبے کی جب سے غلاف کو ملکوت روز آئیں گے تیرے طواف کو ملکوت روز آئیں گے تیرے طواف کو. بندوں کے درمیان ہی تم معروف اب نہیں اب تو تمہاری دھوم ہے خلد برین پر. بھائی جی آپ ہمیشہ کیا آپ ہمیشہ سلامت ہیں. بھائی آپ سلامت ہیں. کیا کہنے لطف آیا. ابھی اندازہ ہو گیا کہ اگر کسی کو پڑھنا آتا ہو نا تو آپ کو سننا آتا ہے. ٹھیک ہے چلیں اب تھوڑا مزید آگے سفر کرتے ہیں. داد دیکھیں داد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دن میں 4-5 جگہ پہ مالکوں کی نوکری ہوتی ہے. جب چاہیں گے آپ سے داد دعا لیں گے. ٹھیک ہے کچھ 2-4 لفظ سنانا چاہ رہا ہوں وہ آپ وصول کریں. ٹھیک ہے داد آپ کو بتا کے لے لیں گے کہ آپ داد لینے لگیں. ٹھیک ہے ذرا غور کرنے. قصہ مختصر اے عبداللہ حالت کری ہے قطار آتش نفیر حجت خدا دے سامنے دسن واسطے آیا کہ مولا تھوڑا فرمان سچ ہو گیا تسا جو فرمایا ہی نا کہ میں تیریاں 7 نسلہ ویکھو مولا میری نسلہ دی بھوک دور ہوگی. یہ دسن واسطے نا جدو حجت خدا دے دربار چایا جدو گل سنی نا ملکوت روز آئیں گے تیرے طواف کو. اے عبداللہ پریشان ہو گیا. ویکھا کنگا معروف سودا نہ منظور ہے قطار واپس لے جوتی واپس کر. قطار واپس لے جوتی واپس کر. میرے مالک میری مدد کر. مصرع تو کمال ہے انشاءاللہ یقین موقع میں ضرور قیمت ملسی. ذرا غور کریں بالکل شیر دے قریباں. قطار واپس لے جوتی اس گل کی تھی سرکار معروف ہے بات کی سرکار معروف سے جواب رضا بادشاہ نے دیا. ذرا غور کرنے حجت خدا نے جواب کیا دیتا. پھر بار بار عرض کریں مصرع قیمتی گل ضائع نہ ہوئے. جو ایسا کیا معروف سودا نہ منظور ہے قطار واپس لے جتی واپس کر. حجت خدا دے چہرے تے جلال آ گیا. وہ کہتے ہیں عبداللہ معروف نال گل نہ کر میری گل سن. ہاتھوں میں لے کے دولت سکینہ چھوڑ دی. میں سب کے جاتا کتنا اچھا سنتے ہیں یار کتنا اچھا سنتے ہیں.
کیا کہنے دیکھیں ایک مصرے سے اگلا مصرع قیمتی کے اوپر قیمتی پڑھو نا تو داد کم ہو جاتی ہے، لیکن سہیوال کے شرفاء کا معیار سماعت بلکہ حسن سماعت میں تب مانوں گا بات اگلی اس سے قیمتی ہے، داد بھی ویسی جیسا مصرع ہے جو ایسا کیا قطار واپس لے جوتی واپس کر حجت خدا دے کہہ دیں عبداللہ معروف دے نال گل نہ کر میری گل سن ہاتھوں میں لے کے دولت سکیلے چھوڑ دی درہم لیے بغار کی دارین چھوڑ دی درہم لیے بغار کی دارین چھوڑ دی درہم لیے بغار کی دارین چھوڑ دی تو نے پڑھی تو ہے یہ نماز بلا ضرور لیکن نہ تھی نماز کی نیت یقین پر کیسا نازک مصرع ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی کیا کہنے آپ کے سن صدقے جا وہ بھی پڑھو اچھا چلیں ایک ٹائم اتنا ہے ایک فرمائش پوری ہو سکتی ہے بانی مجلس نے کافی ساری فرمائشیں کی ہیں لیکن وہ پھر ٹائم اتنا نہیں ہے انہوں دی خیر نہیں گڈی تک نہ آنا پھر وہ پرانے ذاکران نوادن بھائی سیاح ذاکر وہ ہوندے جڑا بانی بھی منے ٹھیک ہے میں بانی کی مانوں گا تب وہ میری مانے گا نا ٹھیک ہے تو میں پتہ نہیں کیوں دل کرے کہ دو شعر میں تو خالق اکبر دے پیارے محبوب دی ایک نعت دے سنا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا میں وہ نعت نہیں آتی بھائی جڑے ویلے تھوڑی اکھ کھولے تو تسلے کو سبحان اللہ ٹھیک ہے وہ نعت مجھے آتی ہے ٹھیک ہے پہلے جملے میں لفظ ہے مولا ٹھیک ہے لفظ مولا علی مولا واسطے نہیں بلکہ علی دے مولا واسطے چونکہ گلی محلے کا ماحول ہے میری جہاں تک آواز جا رہی ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کا ذکر نہیں کرتے میں نعت پڑھ کے بتانے لگا ہوں کہ نعت پڑھی جائے تو ایسے پڑھی جائے ٹھیک ہے یہ پہلا قصیدہ صرف اور صرف آپ سے مزاج آشنائی کے لیے ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی ماحول سازگار ہے تو دو شعر نعت کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی غور کیجیے لفظ مولا علی مولا واسطے نہیں علی دے مولا واسطے استعمال ہو رہے جیسے آپ سلوات پڑھیں گے ویسے نعت پڑھوں گا لیکن مجھے تھوڑا میں ناراض نہ ہوئیے گا مجھے تھوڑا پڑھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا پڑھائیں پھر دیکھیں آپ کا نوکر نوکری کرتا ہے کیسے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نہیں باجماعت ہوتی جی بنا تو وہاں سے سلوات پڑھیں نظر دیکھ سکے میں سب کے بھائی تھوڑے پیار کا شکریہ صبح صاحب یہ پچھلے مائکوں کی آواز تھوڑی سی اونچی کریں پچھلے جو مائک تو یہ کہیں میں خالق اکبر دے پیاری محبوب دی بلکہ ہی آکھاں تو زیادہ بہتر ہے میٹھے مدنی دی نعت پڑھ ٹھیک ہے ذرا غور کرنے تھوڑے پیار واسطے مصرع پھر دورہ عرض کریں ہاں وہ زیادے مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے 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 وہ
زیادہ مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے بار بار عرض کریں وہ زیادہ یعنی وہ روشنی دے ٹھیک ہے وہ زیادہ مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے ٹھیک ہے آدھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آدھی آپ پہ چھوڑ خالق اکبر دے پیارے محبوب فرمان انا مدینۃ العلم و علی میں علم دا شہر تے علی اس دا یہ میں اشارہ کروں اشارہ ٹھیک ہے تاکہ ہر حلالی موالی کو بچوں کو بھی بات سمجھے دروازے کو اردو میں در بھی کہتے ہیں یہ ہے در یہ ہے علی ٹھیک ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ یعنی در ٹھیک ہے میں کہہ رہا یا رسول اللہ وہ روشنائی عطا کر میری آنکھوں کو کہ وہ منظر میری آنکھیں دیکھ سکیں کائنات رسول فرما رہے ہیں ہاں جاسر کیڑا منظر تو میں عرض کر رہے ہیں ہاں وہ زیادہ مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے وہ زیادہ مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے وہ زیادہ مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا در دیکھ سکے صدقے آپ کے سننے کی میں آپ کو داد دیتا ہوں آپ کے معیار سماعت کے کیا کہیں وہ زیادہ مجھے مولا کے نظر دیکھ سکے کچھ نظر آئے نہ آئے تیرا میرا کہنے در کی اس سے اچھی ڈیفینیشن تو ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک پر ایک نہ تے تسی بھی بچپن تو سن دے آ رہے ہو تے میں بھی سنتا آ رہا ہے کچھ دن پہلے نا میں نے اس کی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے وہ نعت کیا ہے اے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا نعت کیا ہے شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے سنا آپ نے بہت اچھا نعرے کا لطف نہیں آیا شاہ مدینہ یثرب کے والی ایک دو ترے نہیں سارے نبی تیرے او بھائی تیرے سوالی نہیں تیرے در کے سوالی ناظم ممبر صاحب آپ یہاں تشریف فرمائیں جو کھڑے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کی طرف سے دعوت بھی ہوگی دعا بھی ہوگی ٹھیک ہے کچھ بندے مجلس میں اس نظریے سے آتے ہیں کہ جس ذاکر کو سارا مجمع دعوت دینا اسے ذاکر مانیں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا آپ کی طرف سے دعوت دعا ہوگی مجھے وہ شخص بتانا ہے کہ جس نے دعوت دی میں کہوں گا کچھ بھی نہیں بس صرف زیارت کروں گا کہ بڑے تگڑے ہاضمے والا بندہ جو ہے بھائی یہاں بیٹھے غور کرنا ہے آج ملا رٹ لائیے ایک لفظ استعمال کریں سر تا با قدم اس کا مطلب سر تو لے کے پیر ملا کرے ہم جیسے بشر تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے سوتے تھے جاگتے تھے ڈر دیکھ سکے نظر دیکھ سکے میں کہ ملا تو آکرے ہم جیسے بشر تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے سوتے تھے جاگتے تھے میں کہ ملا تو اپنی گل کر لی اور میری سن ہاں نور ہی نور ہے سر تابا قدم میرے رسول نور ہی نور ہے سر تابا قدم میرے رسول نور ہی نور ہے سر تابا قدم میرے رسول جسم تو اس لیے پایا کہ بشر دیکھ سکے ایسے ہی سنتے ہیں
یہ سننے کا حق ہی نہیں ہے. اتنی آسان تو بھائی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. ٹھیک ہے. ہوئے ہوئے سر کے یاد نہیں. کے ساتھ دل بولا ہر ایک معیار پر تولا اپنے در پر بلا مولا سب کے نور ہی نور ہے. سر کا قدم میرے رسول. ارے جسم تو اس لیے پایا. چلیں جی میں آپ کے معیار سماعت بلکہ حسن سماعت پہ اس سے اور زیادہ اعتماد کرتا ہوں. اگلے شعر کی تمہید بالکل نہیں کرتا. بغیر تمہید کے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ صحیح والے اس وقت کس میں آتے ہیں. یہ آپ اگر تیار ہیں تو یہ شعر شروع ہو رہے ہیں. نظر دیکھ سکے, در دیکھ سکے, بشر دیکھ سکے. عرض کریں یہاں اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو, اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو, اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو, ایک حبشی نے آزادی تو سحر دیکھ سکے. بھائی آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سننے کی کیا کہتے ہیں؟ پھر کون صاحب کا پروگرام ہے جی, جو پیچھے حلالی بیٹھے تھے ہے پروگرام. پھر عرض کریں یہاں اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو, اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو, اپنے لہجے پہ بہت ناز تھا جن لوگوں کو, ایک حبشی نے آزادی تو سحر دیکھ سکے. میں حسین بادشاہ تمام عزاداروں صدا سلامت رکھے. میں پھر عرض کریں کہ بھائی کی یقیناً مجھے فرمائش پوری کرنی ہے. 2 شعر میں ضرور فرمائش پوری کرتا ہوں, لیکن ایک پانی مجلس کی چونکہ سال کی حسرت ہوتی ہے, پورا سال وہ محنت کر کے مالکوں کی اس صفحہ ازا کا اہتمام کرتا ہے, تو زیادہ نہیں, فقط 2 لائنیں نا, 2 لائنیں ایسے جیسے کہتے ہیں کہ بس ایک ٹچ کے طور پہ 2 لائنیں وہ میں بانی مجلس کی فرمائش پوری کروں. ٹھیک ہے. موضوع نہیں بتاتا, اگر موضوع بتاؤں گا تو پھر لطف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. قصیدے کی دوسری لائن میں 2 لائنیں ہی پڑھنی ہیں. دوسری لائن میں قصیدے کا موضوع سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. کوئی پریشانی تو نہیں؟ تھوڑا سا اور پڑھ لوں نا, جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں پڑھ لوں جی تھوڑا. آپ ہمیشہ جی حسین بادشاہ کے ماتمی جی ہیں, حسین بادشاہ کے عزادار جی. نہیں جناب, آپ کو سلوات کی بھی تکلیف نہیں دیتا, میں آپ کو قصیدہ سنیں. خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا, سب کے توجہ رکھنی ہے. تھوڑے پیار راستے میں اس طرح پھر دہرا رہے ہیں. بس کریں ہاں ہاں. خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا, خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا, خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا. بار بار عرض کریں ہاں, خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا. کس سے, کب, کہاں, کیسے, کیوں بتانے کا وقت ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری محنت آپ کی. پہلے میں ایک سر کا خیال پیش کروں گا, سر کا خیال, ذرا غور سے سنیے گا. پھر میں لفظوں کا خیال پیش کروں گا, وہ بھی غور سے سنیے گا. جو دونوں باتیں غور سے سنیں گے, ٹھیک ہے,
سر کا خیال بھی اور لفظوں کا خیال، ان کے کیا کہنے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی تک توجہ میں نہیں بیٹھے وہ ذرا خیال سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ذرا غور کرنے گے، ٹھیک ہے؟ خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا کس سے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، عرض کریں ہاں ہاں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، علی اصغر علی اصغر کیا کہنے یار، کتنا سنیدہ مجمع، بڑی سبحان اللہ۔ صدقے بھائی کیا کہنے آپ کے سننے کے، خدا کا دین سنبھلنا، سر کا خیال آپ نے کمال سنا، ٹھیک ہے؟ ممبر رسول پہ کھڑوں خوش آمد نہیں کریں گے، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، ابھی بات کھلی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ کس سے کب کہاں کیسے آؤ بتا دو، عرض کریں ہاں ہاں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، علی اصغر علی اصغر سے چلنا سیکھ لے گا، حسین بادشاہ سلامت رکھتے ہیں، سلوات خاندان سیدہ پہ بلند بسم اللہ، مالکوں کے کمال مدہ خان وہ تشریف لے، تو میرے بعد انشاءاللہ ہر حوالے سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے میری انتہائی پسندیدہ شخصیت مدہ خان آل رسول۔ میری ذاکری میں بہت ڈھیر سارا قبلہ حافظ صاحب کی دعاؤں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ مالک ان کا سایہ سلامت رکھے، جتنے سادات ہیں مالک سایہ سلامت رکھے، حسین بادشاہ کے عزادار جی ہیں، مہاتمی جی، ٹھیک ہے؟ ایک قصیدے کے دو ایک شعر کوئی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں سب بسم اللہ کہیں تو پھر میں ایسے تو نہیں، زبردستی تو نہیں سنا، ٹھیک ہے؟ یہ آج کی جو مجلس ہے یہ صرف مزاج آشنائی، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں پرانی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، بات نہیں، اگر بات نہیں نہ ہو تو انداز نہیں ہو، ٹھیک ہے جی؟ میرے بھائی نے ایک قصیدے کی فرمائش کی، ٹائم اتنا رہ گیا کہ فقط 2 سے 2.5 شعر، اتنی تقریباً 14 شعر ہیں اس قصیدے کے، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ 2 شعروں کی میرے پاس ٹائم کے حساب سے گنجائش بنتی ہے، موضوع بتانے کا بھی وقت نہیں ہے کہ کس موضوع کا قصیدہ ہے، قصیدے کی دوسری لائن میں دوسرے مصرے میں قصیدے کا موضوع سامنے آ جائے گا، جتنی آپ کی دعوت و دعا ہوگی اتنے شعر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ سلوات ایک ایسی پڑھیں کہ قصیدہ پڑھنے کو دل کرے، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں، مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں، بھئی کیا کہنے، مرتجز نام ہے شبیر کا روا، 10 محرم عمر ابن سعد کمینہ اللہ کی اس کتے تے لعنت ہوئے، یہ میدان چاہیا 10 محرم ادھو ہی کمینہ میدان چاہیا، ادھو سرکار کا مرتجز میدان چاہ گیا، آپ نے داد نہیں دی تو لفظ تبدیل کرتے، وہاں سے یہ کمینہ نکلا، یہاں سے حسین کا سفینہ نکلا، نہیں داد تھوڑی ہے جی،
थोड़ी रात से गुजारा नहीं होगा। वहाँ से ये कमीना निकला, यहाँ से सफीनतुन निजात का सफीना निकला। ऐसे बोले ना यार, कुछ पढ़ने को देते सर के ये क्या कहने लगा मुर्तजिज़ मैं सुने कि तेरे सरदारां दे हत्थां ते पत्थर बोल दें। मुर्तजिज़ बेशक तू हैवान है, पत्थर तो नहीं ना। मुर्तजिज़ आज मेरा दिल चाहते ऐसी जुबान च अपना तारुफ करवा कि मैंने भी समझ आए जो तू सके। मुर्तजिज़ ऐसी जुबान च अपना तारुफ करवा कि मैं समझ आए। मुर्तजिज़ इस पास भी कहते हैं हाँ। मुर्तजिज़ नाम है शबीर का रहवार हूँ मैं, मुर्तजिज़ नाम है शबीर का रहवार हूँ मैं। नूर अव्वल की कसम शामिल अनवार हूँ मैं, नूर अव्वल की कसम शामिल अनवार हूँ मैं। खुद वफादार ये कहते हैं वफादार हूँ मैं, खुद वफादार ये कहते हैं वफादार हूँ मैं। मेरे हम जिल्स हैं जो उनका अलमदार हूँ मैं, मेरे हम जिल्स हैं जो उनका अलमदार हूँ मैं। जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है, जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है, मुझको आके फरिश्तों ने सलामी दी। सत्य जो है जब से अल्लाह ने इस दर की गुलामी दी है, मुझको के फरिश्तों ने। शेर से कमाल से इस कसीदे की तरतीब ऐसी है, इसके लिए खास माहौल चाहिए होता है। तरतीब ऐसी है, एक शेर अच्छा अगला, उससे अच्छा अगला, उससे अच्छा अगला, उससे अच्छा अगला, उससे अच्छा। ठीक है, बात करने फिर जिंदगी रही तो दरमियान वाले दो शेर भी सुना दूंगा। अभी दो शेर दरमियान से छोड़ते हैं, चौथा शेर और आखिरी शेर अगर आपका म्यारे सवाल इस काबिल हुआ, यकीन है इस काबिल, ठीक है, कमाल सुन रहे आप, तो मैं एक शेर और मजीद तिलावत कर दूँगा। बात करने क्या करने लगा मुर्तजिज़ एक जानवर होके तो जो है एक हैवान होके मैं रुक के सोचते अर्ज कर रहा कि हर हलाली वाले को जितने तक मेरी निगाह जा रही है घर समझ आए, बात समझ आ गई, दाद ना हो ये तो नहीं हो सकता। और लफ्ज़ जानवर और लफ्ज़ हैवान दोनों लफ्ज़ आएंगे एक लाइन में, चौथे मिसरे में, चौथी लाइन में। किबला खुसूसी आपकी मुझे दुआ चाहिए चौथे मिसरे पे बात करने, चूँकि आपके मिजाज का मिसरा है इसलिए आपकी ज़्यादा दुआ का मैं तालिब हूँ। लफ्ज़ हैवान लफ्ज़ जानवर दोनों, इसकी यही तमीज़ है, इस शेर की यही तमीज़ है। लफ्ज़ हैवान लफ्ज़ जानवर चौथे मिसरे में है। ये कहते मुर्तजिज़ एक हैवान होके एक जानवर होके इतनी सब इतनी तौकीर इतनी अजमत। मुर्तजिज़ इसके पास कहते हैं हाँ दर इमरान ने बख्शा है ये फैजान मुझे, दर इमरान ने बख्शा है ये फैजान मुझे। रोज़े अव्वल से है तौहीद पे ईमान मुझे, रोज़े अव्वल से है तौहीद पे ईमान मुझे। हद मुमकिन में नहीं ला सका इम्कान मुझे, हद मुमकिन में नहीं ला सका इम्कान मुझे, हद मुमकिन में नहीं ला सका इम्कान मुझे। जानवर है वो समझता है जो हैवान मुझे, जानवर है वो समझता है जो हैवान मुझे। आयतों में खुदा जिक्र मेरा आता है, आयतों में खुदा जिक्र मेरा आता है। मेरी किताबों की तो अल्लाह भी कसम खाता है। मैं
باقی تو ملاقات باقی رومن دے دن ایک شعر ہے میرے خیال میں سینکڑوں دفعہ یہ شعر تلاوت کیتا اسی میرے ایک عشق ہے اس شعر نال پڑھنا میں کچھ ہو رہی لیکن بانی مجلس دا حکم ہے کہ دو وین تساں موقع دے مطابق جڑے ایام جا رہے ہیں شعر کیا ہے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا فضائل تو صحیح میں سنے جی میں سنن دا حق ہے میں بغور مشاہدہ کیتے کہ بڑے معرفت اور عقیدت علیہ عزادار تشریف فرماؤ چونکہ فضائل دا تعلق ہے سنن دا سمجھن نال داد دے بننا مصائب ایک کیفیت ہے تو سن گل میری محسوس کر لی تو میں نے اگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پہنچی علماء و ذاکرین کو سن دے آیا پاک سیدہ دا پاک چند اپنے نانے دی دین تو سارے دا سارا قربان ہوئے ذہن ایک سوچ پیدا ہوندی ہے اس شعر وچ اس سوچ دا جواب ہے میں اس کہہ رہی کہ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا مولا تو رہائی قبول کرے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا خدا گواہی کھا گئی یہ شام سیدان ایک عالم دین فرما رہے ہیں کہ ویسے تا مجلس ہر مومن ہر عزادار ہر ماتمی رومن دی تے ماتم دی نیت تے آندے پھر بھی کوئی ذاکر شام دا ذکر کرے تے کوئی عزادار ہائے نہ آگ سکے یا اس نویں پتہ نہیں جو شام دے لوگ بے غیرت کتنے ہیں یا وہ یہ نہیں جانتا جو علی دی دھی پردادار کتنے ہیں مومن دے رومن استے فقط دو لفظ کافی زینب شام اتوں وین دا آغاز کرنا ہی لیکن تمہاری محبت میں ایک کے دل چاہتے کہ ایک شعر میں تم ہو ہدیہ کرا آج دے دور دے کوئی شخص بیمار ہوئے نا کسے ڈاکٹر کو لنجے حکیم کو لنجے طبیب کو لنجے وہ ترے چیزوں کا مشورہ دیں دے اچھی غذا کا مشورہ دوائی کا مشورہ تے حرام کا مشورہ گل اگر میری پہنچ گئی ہے تو تو رات بستر تے رونا سی میرے توڑے نلوا دے میں اس کریں کہ عابد کو دوا اور نہ غذا دیتے ہیں توڑی ہائے دی قسمیں جب یہ سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں میں صدقے جا تقریباً ہر عزادار دی اختار ہوگی میں دیکھ رہا اگر کسی دے منہ چو ہائے نہیں نکلی نا تو کم از کم مصائب علی محمد سن کے اس کا چہرہ ضرور غمگین ہو گئے میں زیادہ دیر تک پڑھنا ہی نہیں ٹائم تقریباً میرا مکمل ہے لیکن مجلس مکمل تھا ہو سی ایک عالم دین فرما رہے ہیں کہ لاکھ فضائل پڑھے جائیں لیکن وہ بی بی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس کے بھائیوں کی غربت نہ بن جائے تو میں زیادہ دیر نہیں فقط دو وین پڑھنے بڑے دکھ ہیں فقط یہ وین پڑھنے تو پہلے میں اتنی وضاحت ضروری سمجھتا جنہیں شریف لوگ ہیں نا جی شریف شرفاء دا یہ دستور ہے کہ شریفہ نو دھیاں نہ لونا نوہ ڈھیر پیاری ہوں گے یہ گل تو سی ذہن وچ رکھو کہ شرفاء دے ویڑے دا یہ قانون ہے انہاں نو دھیاں نہ لو نوہ نال پیار زیادہ ہوں دے تے میں تن دکھا بیان سنا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچا زہرا دی دعا
شیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے زہر دی دعا ملے شیا زینب دے ویر دی نوہ ڈھیر پیاری ہونی ہیں سنا بھائی کھنے زخمی نہ بھر جایا کو تے جٹا وچ دربار دے آ گئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میڈیسن دی دل گھبرا گئی گھبرا دنیا دے پردے سلامت ہونے ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے میڈیسن دی دل جڑے دھیاں لے بیٹھے اگلا میں کرنا ہے جنہ ماتم کرنا آدھا پیاں لگا پتھر رباب دے بازو تے ہائیو بازو تے میڈیسن جلال آ گئی تے بی رو رو کے آدھیے کر نسل امیہ میں گرک دے دی میں کو چپ سجا دکھا مولا شکر گزار کرے یہ حق ہے غریب دی غربت تے روਣ جی میں تو سا حق ادا کیتا لیکن خدا گواہے جی میں میرے دل دی حسرت آئی کہ سارے جو حسین دے ماتمی بیٹھ سارے عزادار بیٹھ ایک واری تا ہائے حسین آکھ اچھا وین کرو میرے دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی میرے دل چاندہ میں اپنے ویر نو اکھا اس تو دکھا وین سناوے اس تو مختصر کر نہیں سکتا صدا تزام دو لٹے کافلہ پہنچے دربار شام پرانے ذاکرہ دیاں دعا منگوا نہ ہوئے شام نہ رلنا غلی دیاں نفیس دی کافلہ پہنچے دربار شام یزید کمینہ اللہ جس کتے تے لعنت ہو یہ کہنا کم کی قاتلان حسین علیہ السلام انعامات دیونے شروع کی قاتلان دے رہے کمینہ انعام دے دریئے ایک کمینہ کے ودے وے کہہ دے یزید میں نو ہنہ سارے نالو وڈا انعام دے ایک کمینہ وے کہہ دے دسات سی توں کیوں وڈا انعام مانگ دے توں کیڑا ظلم کیتے ہوں میرے حالت کیڑی بنی ہس کے قاتل اکبر دا تے کھڑا دے دے جنگ دا حالے میں یوسف لائے سیدہ دا جنگ عمر 18 سالے علی دیا دیا راضی میں یوسف لائے سیدہ دا جنگ عمر 18 سکے ظالمہ دے میں جان کے پھدے کو تروڑ دیتا ہائی دل وچی خیالے تے جڑا بٹھڑا پیو آ پھل چت سی مر ویسی پتا صدقے معلومات ہم قبول کرے تو آٹی محبت نو ایک دکھے وین دا اور اضافہ کرے نا قاتلان دے رہے کمینہ انعام دے دریئے تاریخ حدیث سب تو آخر دوتے شمر کمینہ ہے اللہ دیس کتے تے لعنتو اے یزید وے کہہ دے شمر میں سنے تے حسین نو 13 ضربانار شہید کی اے کمینہ وے کہہ دے ہاں ہاں یزید میری بومڈی مجبوری بن گئی اے وے کہہ دے بہانے نہ کر دسا تسی تیرا مقصد کیا آئی 13 ضربانار حسین نو کیوں شہید کی تے خصوصاً جتے جتے کوئی شہید بیٹھے میں پڑا دکھا وین پڑھنے جو دے اس کمینے سوال کیتے شمر دسا 13 ضربانار کیوں شہید کیتے تیرا مقصد کیا ہے ہوئے شمر وے کہہ دے یزید کیا حال سنا ایڈا زخمی ہائی ہکا ضرب دنال ظالمہ دیڈا زخمی ہائی ہکا ضرب دنال ہو وجہ سر
جدائے تے میں تیرا ضربہ ہے وہ تانڈ دیا باہر آسی آئے چلو زندگی تو کوئی بھروسہ نہیں ایک میں وین میں غور پڑ دینا ایک کمینہ وے کیا کر لگا جزید میں نور رہے دی جگیر دا انعام دے ایک کمینہ وے کیا دے شمر رہے دی جگیر تم بم وڈا انعام ہے تے کم تے ڈبوں چھوٹے یہ حیران ہو کیا دے جزید کی میں یہ وے کیا دے شمر جڑے ویلے تے حسین نو شہید کی وہ ویلے حسین در ریا کوئی نہ جڑا تیڑا حد نہ پیدا شمر توڑے جیڑا سنگ دلا وے کے دے یزید وہ ویلے حسین دا ایک رشتہ دار موجود ہے ایک کمینہ حیران ہو کے دے ڈسا تسی ہوں آخری ویلے حسین دا کیڑا رشتہ دار موجود ہے وہ ویلے شمر وے کے دے یزید کیا حال سنا جڑا میں پہنچا دوے پیوتے تھی ہایا پیوتے تھی بیٹھے ہک بے کو گل لائی تیر یہ والور چھڑ دی ہے وہ پیوتے